میرے پاس ابھی واٹس ایپ پہ کافی سوال آیا ہے کہ جسم پر خارش ہوتی ہے۔ اب یہ بیماری تو ہے، اس کا سٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں خشکی ہو۔ اب خشکی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جسم کے باہر نظر آ رہی ہو، بعض دفعہ نا جسم کے اندر جو آنتڑیاں ہیں یا کچھ ایسے پارٹس ہیں، وہاں پر جب خشکی ہوتی ہے تو خارش ہوتی ہے اس انسان کو۔ اچھا، آپ یہ بھی سوچیں کہ کئی آدمی کو کوئی ایسی خشکی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن خارش آتی ہے۔ وہ جو تھوڑی سی خارش ہوتی ہے نا، اس کو خارش نہیں کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم اس حساب سے بنایا ہوا ہے کہ آپ محسوس کریں کہ آپ کئی بندوں کو دیکھیں کہ اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں نے ایسے کیا ہے یا میں نے ایسے کیا ہے، اس کو نہیں پتا ہوگا۔ اسے کہتے ہیں قدرتاً سب کچھ جسم میں اللہ پاک نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ کا دماغ آرڈر کرتا ہے آپ کے تمام اعضاء کو۔ اب جتنی میں نے سرچ کی ہے، جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک خون سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کا جو ہارٹ ہے، دل ہے، پمپنگ کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ سمجھ لیں کہ یہ پوری ایک ایسی مشینری ہے، جو آدمی تھوڑا سا مشینریز کے بارے میں جانتا ہے اس کو پتا ہوگا کہ جو مشین چلتی ہے اس کے ساتھ پائپ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک پمپ موٹر ہوتی ہیں، پمپ موٹر اس کو فلو کر رہی ہوتی ہیں، اپنا اپنا کام کر کے پھر ٹینک میں آتا ہے وہ آئل۔ ایسے ہی یہ جو بنا ہے نا، یہ انسانی جسم کو دیکھ کر ان لوگوں نے بنایا ہے، ٹیکنیشینز نے، جنہوں نے یہ کام ایجاد کی ہوئی ہے۔ اب ہارٹ نے پمپنگ کی، جسم کے کس حصے میں کتنا بلڈ نے فلو کرنا ہے، کسی بھی وجہ سے، جیسے بالفرض کے یہاں سے فلو رک گیا بلڈ، اس نے یہاں تک جا کے پھر واپس جانا تھا۔ یہ ایسا کوئی سینسر لگا ہوا ہے انسان کے اندر، جو اللہ پاک نے مہربانی کی ہوئی ہے کہ آپ کا یا سب کا دماغ ایک آرڈر کرتا ہے، اس آدمی کو نہیں پتا ہوتا، وہ ایسے کر لے گا۔ ایسے کرنے سے وہ ناخن سے اس کو خارش کرتا ہے نا، اس کے اندر جو وین ہوتی ہے نا، جہاں پر خون تھوڑا سا رکا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا اس کو چلنا ہوتا ہے وہ رک چکا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آدمی ایسے کرتا ہے نا، اسی رگ کے اوپر اس کا ہاتھ لگے گا، وہ ایسے کرے گا، اور جو اس پوائنٹ پر خون بلاک ہو رہا ہے، اللہ کی شان ایسی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ایسے کرتا ہے۔ لیکن آپ کبھی غور سے دیکھنا کہ کئی لوگ ایسے کر رہے ہوں گے لیکن ان کو خود پتہ بھی نہیں ہوگا میں نے کیا کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں سینسر دماغ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک بیماری نہیں ہے۔ انسان کو اگر کہیں کسی ٹائم خارش ہوتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مچھر بھی کاٹ سکتا ہے، کوئی چیز بیٹھتی بھی ہے، مکھی بیٹھ گئی، انسان ایسے کر کے ایسے بھی کر لیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو دن بھر خارش کرتا رہتا ہے، یعنی کہ جہاں بیٹھا ہوا ہے نا، یعنی کہ جو آپ کے آگے پیچھے جاننے والے کچھ افراد ہوں گے، میلز فیمیلز، کہ وہ ہر وقت ایسے کرتے رہتے، ہر وقت ایسے کرتے رہتے، ہر وقت ایسے، اسے کہتے ہیں خارش کی بیماری۔ یہ جلد کی بیماری سے ٹچ ہوتی ہے، جلد میں بیماری آ چکی ہوتی ہے۔ اب آپ اس کے لیے جو بھی کریں گے نا، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی احتیاط بتا دوں، جس آدمی کو لگاتار خارش ہوتی ہو، ہر وقت وہ اس کو خارش ہی آ رہی ہے، انسان تنگ پڑتا ہے، جس محفل میں وہ بیٹھا ہوتا ہے کچھ شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے جب دیکھو ایسے ایسے کریں جا رہے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ، آپ نے لال مرچ بالکل چھوڑ دینی ہے، یا لال مرچ کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو، بازار میں تو لال مرچ ڈلتا ہی ہے، آپ نے کچھ عرصہ سب سے پہلے آپ نے لال مرچ کی بنی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی۔ کوشش کرنا ہے کہ کم از کم 3-4 مہینے، کم از کم جو بھی کھانا گھر میں پکڑا اس کو ابالیں، ابلا ہوا کہتے ہیں کھانا۔ زیادہ تر ہاسپٹل میں دیکھا ایسے کھانا ہوتا ہے ابلا ہوا، اس میں مرچ نہیں ہوتی ہے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کئی بیماریوں کی وجوہات لال مرچ ہے۔ آپ اس کو شوربہ وغیرہ اچھا سا بنا ہو، آپ اس پہ کالی مرچ ڈال سکتے ہیں۔ کالی مرچ
آپ جو ڈالیں گے، اور سبز مرچ، یہ آپ اگر ڈال دیں تو سالن اتنا اچھا بنے گا کہ جس نے کبھی دیکھا نہیں ہے آپ کو جوس بناتے ہوئے، وہ کھائے گا تو وہ کبھی نہیں کہے گا اس کے اندر لال مرچ نہیں پھیکی ہے، نہیں، سبز مرچ اور کالی مرچ کا ایک پیسٹ اس میں ڈال دیں ایک چمچ، بہترین ذائقہ ہوگا، لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوں گے۔ پہلے تو آپ کی خوراک ایسی ہونی چاہیے۔ دوسرا، بازار کی کوئی بھی چیز ہو نا، بازار کی، اب بازار میں یہ چیزیں نہیں کہ ساری چیزیں، یعنی کہ برگرز ٹائپ، پیزا ٹائپ، ایسی بھی چیزیں جس کے نہ کھانے سے آپ کو نقصان تو نہیں ہے، آپ وہ نہ یوز کریں۔ سمپل خوراک 3 ٹائم 2 ٹائم جو کھا رہے ہیں، سمپل اور گھر کی بنی ہوئی ہو۔ مرچ سے، لال مرچ سے آپ نے احتیاط کر لی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سردی ہو یا گرمی کا آدمی نہاتا تو ہے، اس وقت گرمی کا موسم ہے، ایک نہیں 2-3 دفعہ انسان نہاتا ہے، لیکن آپ ایک دفعہ ایسے نہائیں کہ آپ کی بڑی جو بالٹی ہوتی ہے، آپ نے شاور میں نہیں یوز کرنا نہانے کے لیے، آپ ایک بالٹی بڑی سی بھر لیں آپ نہانے کے لیے، اس پہ آپ نے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں دکانوں پہ ڈیٹول مل جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ میڈیکل سٹور میں ہو، کریانہ سٹور سے مل جاتا ہے، آپ ڈیٹول لے لیں۔ آپ اگر آپ کو یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ بھئی کہ کون سی چمچ ہو یا کیا ہو، تو آپ اندازہ نہیں نا، اتنا سا ہاتھ میں ڈال دیں آپ، میں ایسے ہاتھ سے بتا رہا ہوں، اتنا سا چمچ اگر گنو گے نہیں تو تھوڑا سا اس میں ڈپ کر دو، ڈال دو۔ جب آپ بالٹی میں ڈیٹول ڈالیں گے تو اس کا کلر بھی تھوڑا سا سفید ٹائپ بن جائے گا، اس پہ ایسے ہاتھ سے مکس کر لیں۔ آپ اس سے دن میں 1 دفعہ نہائیں ڈیٹول شدہ پانی، اور یہ بھی کوشش کریں کہ کم از کم خارش کے لیے، یہ تو آپ نہانے کے لیے کہہ رہا ہوں نا، یہ جب انسان صبح یا دن کو منہ دھوتا ہے تو وہ صابن استعمال کرتا ہے۔ اب آپ کے ساتھ یہ الرجی پیدا ہو چکی ہے صابن سے بھی، آپ نے صرف 3 دن کوئی صابن استعمال نہیں کرنا چہرے پر لگانے کے لیے، کیونکہ صابن جو ایسے آ رہا ہے اس کے اندر کیمیکلز ہوتا ہے۔ آپ کی جلد اتنی حساس ہے کہ جس کیمیکلز وہ صابن بنا ہوا ہے وہ آپ کی جلد قبول نہیں کر رہی ہے، پھر آپ کو خارش ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ نہاتے ہیں تو سب جگہ وہ صابن لگاتے ہیں۔ آپ ڈیٹول شدہ پانی سے نہا لیں، اس سے منہ نہ دھونے لگ پڑنا، کیونکہ پھر وہ آنکھوں میں بھی جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر آنکھیں صحیح بند کر سکتے ہیں تو دھو لیں اس سے بھی آپ، لیکن یہ کہ 3 دن آپ نے باہر کا کوئی بھی صابن اپنے چہرے پر نہیں لگانا، جسم پر بھی نہیں لگانا۔ اور اگر کہتے ہیں نہیں بعض دفعہ پسینہ ہوتا ہے، تو اب میں پھر یہی کہوں گا کہ آج سے بہت پہلے ایک صابن تھا لائف بوائے، یعنی کہ آج سے 40 سال پہلے بھی تھا، اس کے اندر کیمیکل زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ ہم اس دور میں اس سے ہی نہاتے تھے، اس سے ہی منہ دھوتے تھے۔ یہ لکس اور کرونا پتہ نہیں کس طرح کے صابن کے نام آ گئے ہیں، بہت سارے نام کے، بڑے خوبصورت ہے، اس میں خوشبو بھی آتی ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ وقت کے مطابق انسان وہ یوز کرا، لیکن اس کیمیکل سے اس کی سکن خراب ہوتی ہے، تو خارش ہونے کی وجوہات یہ بھی ہیں۔ لال مرچ منع کر دی، بتا دیا آپ کو، اور آپ لائف بوائے استعمال کر لیں، اور نہانے کے لیے ڈیٹول آپ نے اتنا سا بالٹی میں ڈال کے اس کو مکس کر کے آپ اس سے نہائیں اور پورے جسم پر وہ لگائیں۔ اور اس کے بعد کوشش یہ کرنی ہے کہ جب آپ نے نہا لیا تو تولیہ یوز نہیں کرنا آپ نے۔ نہانے کے بعد آدمی تولیے سے خشک کرتا ہے نا، جو آپ کے ڈیٹول والا پانی کے اثرات آپ کی باڈی میں آ تو گئے ہیں نا، وہ خود خشک ہو جائے۔ آپ اس کو فٹافٹ صاف نہ کریں، اس کے 3-4 منٹ 5 منٹ کے بعد آپ کی جسم خشک ویسے ہی ہو جائے گا، لیکن اس کے اثرات رہیں گے، آپ فیل کریں گے۔ ہو سکتا ہے 2 دن کے بعد یہ آپ کہیں کہ خارش اس طرح نہیں ہو رہی ہے، پھر 2 دن کے بعد آپ کہیں گے خارش تو ہو ہی نہیں رہا مجھے، اس طرح نہیں ہے۔ یعنی کہ خارش کا جو مریض ہے، جیسے میں بتا رہا ہوں ایسے آپ عمل کریں۔ یہ آزمودہ ایک ایسا حل ہے، یا جس کو میں یوز کر چکا ہوں، اپنے لیے کئیوں کو بتایا ہے، اس کے رزلٹ پازیٹیو آئے ہیں۔ اب میں اس کی ویڈیو تب بنا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے جانتے نہیں ہیں یا میں ان کو جانتا نہیں ہوں، تو یہ تو انسانوں کی خدمت کے لیے یہ ویڈیو ہے
کہ اگر کسی کو کوئی خارش کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو یہ ویڈیو وہ دیکھے گا، اس پہ عمل کرے گا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا، اور اس کی دعاؤں میں بھی آ جاؤں گا، میرے لیے وہ دعا کرے گا۔ اور جو لوگ میرے ویورز ہیں، جو ایسی ویڈیوز جو ہو نا جس کا تعلق انسانوں کی محبت کا ہو یا اس کی پرابلمز حل کرنے کی ویڈیوز ہوں، آپ کا کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا، آپ اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کسی کو شیئر کر رہے ہوں وہاں پر ایک ایسا مریض ہو جس کو اس کے بارے میں پتہ نہ ہو، آپ کی وہاں شیئر کی ہوئی ویڈیو سے وہ یوز کرے، وہ ٹھیک ہو جائے، آپ بھی ان کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کو آپ روکا نہ کریں، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی اچھی بات ہو، حکم بھی یہی ہے کہ اس کو آگے پیش کر دو، آگے چلاؤ۔ ہم لوگ تو وہ جو بات پتہ بھی ہوتی ہے خود ہی بس سن لی اور ختم۔ میں سب سے کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات ہو جس سے انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہو، انسان کا، اور پھر مسلمان مومن کا، پھر تو کیا ہی بات ہے۔ ان لوگوں کو آپ شیئر کیا کریں اچھی بات۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو میں بات کر رہا ہوں مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں میرے چینلز میں مختلف جگہوں پر، ان کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔